السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سی بی ایس نیوز کی ایک جاری کردہ خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے برائے جوہری نگرانی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل حملوں سے کئی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ایران چند مہینوں کے اندر افزودہ یورینیم کی پیداوار شروع کر سکتا ہے۔ واضح کہ اسرائیل نے 13 جون کو اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے، ایران بھر پر حملے کیے تھے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے تہران مسلسل مسترد کرتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے تہران کی 3 اہم جوہری تنصیبات پر بمباری کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جوہری مقامات کو پہنچنے والے نقصانات کی شدت سنگین ہے، لیکن اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار سے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو کئی دہائیاں پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گروسی نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام کا کچھ حصہ اب بھی موجود ہے۔ آج دیے گئے ہفتہ واری انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں چند مہینوں کے اندر یا اس سے بھی کم وقت میں چند سینٹری فیوجز کی قطاریں دوبارہ چل سکتی ہے اور افزودہ یورینیم پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایران حملوں سے پہلے اپنے 60% تک افزودہ اور اندازاً 408 کلو گرام یورینیم ذخیرے کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں؟ اس یورینیم کو جو شہری استعمال کے لیے درکار سطح سے زیادہ افزودہ ہے، لیکن ہتھیاروں کی سطح سے کم ہے۔ اگر مزید صاف کیا جائے تو نظریاتی طور پر 9 سے زیادہ ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں گلاسٹنبری فیسٹیول 2025 نہ صرف اپنی موسیقی بلکہ گلوکاروں اور ہجوم کی طرف سے فلسطین کے حق میں گونجنے والے نعروں کی وجہ سے میڈیا میں سرخیوں میں بنا رہا۔ عرب نیوز کے مطابق آئرش گروپ نی کیپ نے فیسٹیول کے سب سے بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بینڈ کے ناقدین کے کلپس کے آڈیو مونٹیج کے ساتھ شو کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ہجوم میں درجنوں فلسطینی جھنڈے لہرائے گئے۔ پرفارمنس کے دوران بینڈ کے ممبران نے فلسطین کو آزاد کرو اور مو چارہ کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر پر ایک مبہم نعرہ کسا، جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں نی کیپ کا گلاسٹنبری کنسرٹ کرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک ممبر نے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر ہم سب فلسطین ایکشن ہیں لکھا تھا، جو ایسے نیٹ ورک کا حوالہ تھا جو ایسی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو نشانہ بناتا ہے جو اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ دن کے آغاز میں پنک ڈو باب وائلن نے بھی ایک پرفارمنس میں اسرائیلی فوج کے خلاف ڈیڈ ٹو IDF کا نعرہ لگا کر تنازع کھڑا کر دیا۔ اس کے پولیس کی تفتیش کا آغاز ہوا اور لائیو پرفارمنس میں اظہار رائے کی آزادی کی حدود پر ایک بحث نے جنم لے لیا۔ فیسٹیول کے دوران فلسطینی جھنڈے ہر سمت دکھائی دے رہے تھے جو فنکاروں اور ہجوم کی طرف سے لہرائے جا رہے تھے اور ٹی شرٹس اور پوسٹرز پر پرنٹ کیے گئے تھے۔ پروجیکٹر کے ذریعے غزہ کی تباہی دکھائی گئی جس نے ایپوکلپس میوزیم کے علاقے میں پیدل چلنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ متعدد فنکاروں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک کھلا خط تقسیم کیا۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ آج اتوار کو جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد مارے گئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے بتایا کہ غزہ کے 5 مختلف مقامات پر فضائی حملوں میں 16 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اور شخص اسرائیلی فائرنگ کا نشانہ بنا جو امدادی مرکز کے قریب موجود تھا۔ اسرائیلی فوج نے ان واقعات پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حماس کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے بھی مہم چلا رہی ہیں جو 2023 میں شروع ہوئے تھے۔ غزہ میں میڈیا پر پابندیاں اور بعض علاقوں تک رسائی میں مشکلات کی وجہ سے AFP آزادانہ طور پر ہلاکتوں اور دیگر تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکی۔ بسل نے بتایا کہ 2 بچے صبح سویرے غزہ شہر کے زیتون محلے میں ایک گھر پر فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے، جس میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ خاندان کے ایک رکن عبدالرحمان عزام نے بتایا کہ میں اپنے گھر میں تھا جب رشتہ دار کے گھر میں زوردار دھماکہ سنا۔ میں خوفزدہ ہو کر باہر نکلا اور دیکھا کہ گھر تباہ ہو چکا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے 20 سے زائد زخمیوں کو نکالا، جن میں 2 شہید بھی تھے۔ خاندان کے 2 بچوں اور خواتین کی چیخ و پکار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے بغیر کسی پیشگی وارننگ کے گھر پر میزائل داغا۔ یہ ایک ہولناک جرم ہے۔ ہم سوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اگلی صبح زندہ رہیں گے یا نہیں۔ دوسری جانب بسل نے بتایا کہ جنوبی شہر خان یونس کے قریب بے گھر افراد کے کیمپ پر ڈرون حملے میں 5 افراد مارے گئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دیگر متاثرین میں ایک نوجوان بھی شامل ہے جو آج صبح امداد کا انتظار کر رہا تھا جب وہ جنوبی شہر رافع میں ایک امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ بنجامن نیتنیاہو کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نیتنیاہو 20 سال سے اقتدار میں ہیں
یہ بہت زیادہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسرائیلی معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے کی ان پر بھاری ذمہ داری ہے۔ نفتالی بینٹ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور 2021 میں انہوں نے نیتن یاہو کے مخالفین کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، لیکن یہ حکومت 1 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہوئے الیکشن میں بنیامین نیتن یاہو دوبارہ اقتدار میں آ گئے تھے۔ نفتالی بینٹ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی، لیکن اب افواہیں گردش کر رہی ہے کہ وہ سیاست میں واپسی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عوامی رائے کے سروے کے مطابق شاید ان کو اتنی حمایت مل جائے گی کہ وہ نیتن یاہو کو حکومت سے نکال سکیں گے۔ 2026 تک الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن اسرائیل میں قبل از وقت الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ انٹرویو میں نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ بہت اچھا تھا اور اس کی ضرورت تھی۔ ان کے مطابق غزہ میں فوج نے عمدہ کارکردگی دکھائی ہے، لیکن ملک کا سیاسی نظام تباہ ہو گیا۔ نیتن یاہو کی حکومت کے فیصلہ نہ کر پانے کی صلاحیت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر ایک جامع معاہدے کا مطالبہ کیا جس کے ذریعے باقی یرغمالیوں کو رہا کروایا جا سکے۔ انہوں نے حکومت میں آنے کے حوالے سے کئی سوالوں کا جواب نہ دیتے ہوئے کہا کہ حماس کو ختم کرنے کا کام اگلی حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔ ایرانی سفارتکار نے ایٹم بم کا نشانہ بننے والے واحد ملک میں بیٹھ کر مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے جوہری تناؤ کے موقع پر سفارتکاری کی طرف پلٹا جائے۔ جاپان میں ایران کے سفیر پیمان سیداد نے عرب نیوز کو انٹرویو میں بتایا کہ ان کے ملک کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں، تاہم ساتھ ہی خبردار بھی کیا کہ زبردستی قائم کیا جانے والا امن نہیں ہوتا۔ چند روز بیشتر ہی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی سفارتکاری اختلافات کے باوجود باہمی احترام، برابری اور فریقین کے درمیان تسلی بخش نتائج پر مبنی ہوتی ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ ایرانی حکام اس وقت مذاکرات کی بحالی کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی سفارتکار کا یہ تبصرہ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد سامنے آیا ہے، جو 24 جون کو جنگ بندی پر مائل ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل دونوں پر جارحیت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جوہری تنصیبات پر حملے امریکہ کے ساتھ طے شدہ مذاکرات سے 2 روز قبل کیے گئے، جس سے بااعتمادی کی خلیج گہری ہوئی۔ ان کے مطابق بجائے اس کے کہ مذاکرات میں خلل ڈالنے کی مذمت کی جاتی، امریکہ جارحیت کے ساتھ جا کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو دھوکہ دیا جس کا وہ حصہ تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ غزہ میں اگلے ہفتے کے دوران جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق آج رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کب تک ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں اگلے ہفتے کے اندر جنگ بندی ہو جائے گی۔ سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں ٹرمپ کی ٹیم کے تعاون سے امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کروائی تھی، لیکن مارچ میں اسرائیل نے حماس پر حملے کر کے جنگ بندی ختم کر دی تھی۔ اسرائیل نے غزہ میں 2 ماہ تک خوراک اور دیگر اشیاء کی سپلائی بھی بند کر دی تھی، جس کے بعد قحط پھیلنے کی وارننگ جاری ہوئی۔ اس کے بعد ایک متنازع امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ انسانی امداد کی تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریعے اسرائیلی فوج کی نگرانی میں خوراک کی تقسیم کا آغاز کیا گیا۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ GMF کے سسٹم کی وجہ سے امداد حاصل کرنے والے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس پر اسرائیل نے الزام لگایا کہ اقوام متحدہ خود کو حماس کے ساتھ ملا رہی ہے۔ عینی شاہدین اور مقامی حکام نے حالیہ ہفتوں میں خوراک کی تقسیم کے مراکز پر فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی رپورٹ پیش کی، تاہم اسرائیلی فوج نے لوگوں کو نشانہ بنانے کے کہا کہ اس کے مراکز پر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ جرمنی اسرائیل کے ساتھ ایک مشترکہ سائبر تحقیقاتی مرکز قائم کرنے اور دونوں ممالک کی انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جرمن روزنامہ بلڈ کی بروز اتوار شائع کردہ خبر کے مطابق جرمنی کے وزیر داخلہ الیگزینڈر ڈوبرنڈ نے دورے اسرائیل کے دوران کہا ہے کہ سیکورٹی کے اس اہم موڑ پر صرف فوجی دفاع کافی نہیں ہے، شہری دفاع میں نمایاں بہتری بھی ضروری ہے تاکہ ہماری مجموعی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ باوجود یہ ہے کہ جرمنی کی انسانی حقوق تنظیمیں اور انسانی ہمدردی کے کئی جرمن کارکن غزہ میں نسل کشی کے مرتکب اور علاقے کی ناکہ بندی ختم کرنے، انکاری اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ نئے جرمن چانسلر فریڈریش مورز نے مقررہ کردہ وزیر داخلہ الیگزینڈر ہفتے کے روز اسرائیل پہنچے۔ جرمنی یورپ میں اسرائیل کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک ہے اور برلن نے اسرائیل کی دفاعی مہارت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ اپنی فوجی صلاحیتوں اور نیٹو میں شراکت کو روس اور چین سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مضبوط کر رہا ہے۔ بلڈ کی رپورٹ کے مطابق جرمن وزیر داخلہ نے ایک 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا جس کا مقصد جرمنی کے لیے ایک سائبر ڈوم قائم کرنا ہے جو اس کی سائبر دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہوگا۔ روس نے یوکرین کے خلاف اب تک کا بڑا ترین فضائی حملہ کیا۔ نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک یوکرینی عہدیدار نے کہا ہے کہ ہفتے کی رات کیا گیا فضائی حملہ روس کی بڑھتی ہوئی بمباری مہم کا حصہ ہے جس نے 3 سالہ جنگ کے خاتمے کی کوشش میں مزید رکاوٹ ڈال دی۔ یوکرین فضائیہ نے کہا ہے کہ حملے میں روس نے یوکرین کے خلاف کل 537 عدد فضائی اسلحہ استعمال کیا، جن میں
477 ड्रोन और 60 मिसाइल शामिल थे। इनमें से 249 को गिरा दिया गया और 226 मुमकिन तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की वजह से नाकारा हो गए। यूक्रेन फिजाइया के शोबे मवासलात के सरबराह यूरी इनहात ने एसोसिएट प्रेस को बताया है कि रात भर का ये हमला मुल्क पर किया गया बड़ा तरीन फिजाई हमला था, जिसमें ड्रोन और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल शामिल थे। हमले में मगरबी यूक्रेन जैसे मिहाजी जंग से काफ़ी दूर इलाके समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को निशाना बनाया गया। पोलैंड की फिजाइया ने भी जारी करदा बयान में कहा है कि पोलैंड और इसके इत्तेहादी ममालिक ने पोलिश फिजाई हुदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैयारे रवाना किए। खैरसून के गवर्नर ने कहा कि ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। चरकासी के गवर्नर के मुताबिक चरकासी में एक बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए। तुर्की और शाम ने बैनुल-अक़वामी ज़मीनी नक़ल व हमल के हवाले से एक नई मुफ़ाहिमत याददाश्त पर दस्तखत करके दोनों ममालिक के दरमियान बराह ज़मीनी रसाइल की बहाली की राह हमवार कर दी। इस्तांबुल में मुनक़िदा ग्लोबल ट्रांसपोर्ट रवाबित फोरम के दौरान अनातोलिया एजेंसी से बात करते हुए तुर्की के वज़ीर बराए रसल व रसाइल अब्दुल क़दीर ओगलो ने कहा है कि इस मुआहदे ने दोनों ममालिक के दरमियान 2004 के बैनुल-अक़वामी ज़मीनी नक़ल व हमल मुआहदे को दोबारा जिंदा कर दिया है। मुआहदे की रूह से अब तिजारती ट्रक सरहद पर अपना सामान किसी दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किए बगैर मुंतकिल कर सकते हैं। इस सहूलत से तिजारत तेज़, आसान और सस्ती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरहदी गुजरगाहों पर कार्गो की मुंतकली खत्म हो जाएगी और सामान तिजारत को बगैर किसी मुंतकली के बराह रास्त तुर्की और शाम के दरमियान ले जाया जा सकेगा। और उन्होंने ने कहा कि दोनों ममालिक ने ट्रांजिट नकल व हमल के ऑपरेशन शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया है, जिससे तुर्की से उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक तक बराह रास्त ज़मीनी रसाई मुमकिन हो सकेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर सख्त तनकीद करते हुए इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि वो ईरान को गैर अस्करी जौहरी तनसीबात के फ़रोग़ के लिए $30 अरब देने की हिमायत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, जाली न्यूज़ मीडिया में कौन बेवकूफ़ कह रहा है कि सदर ट्रंप ईरान को गैर अस्करी जौहरी तनसीबात बनाने के लिए $30 अरब देना चाहते हैं। मैंने इस मज़ाक़ ख़याल के बारे में कभी नहीं सुना। ये सिर्फ एक और झूठ है जो जाली खबरों के जरिए फैलाया जा रहा है ताकि बदनाम किया जा सके। ये लोग जहनी मरीज़ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान को इक़्तिसादी मराद देने पर गौर किया था, जैसे कि ईरान असासों को गैर मुंजमद करना, इस शर्त पर कि तेहरान अपने यूरेनियम अफज़दगी के प्रोग्राम को रोक दे। अमेरिका ने 22 जून को फौरी तनसीब पर 6 बम गिराए और नतंज और इस्फहान में 2 दीगर मुकामात पर आबदोज से दर्जनों क्रूज़ मिसाइल हमले किए। ये कार्रवाइयाँ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम का हिस्सा थी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के ओहदे के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की जीत से स्टैंड अप कॉमेडियन के हरी काफ़ी खुश है, जिसकी 15 साल से मेयर उम्मीदवार से दोस्ती है। ममदानी ने प्राइमरी इलेक्शन जीतकर सियासी इस्टेब्लिशमेंट को चौंका दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू को शिकस्त दी। इंतखाबी मुहिम की शुरुआत में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी काफ़ी पीछे थे। अब इस 33 साल शख्स के न्यूयॉर्क सिटी का पहला एशियाई अमरीकी और मुसलमान मेयर बनने का इम्कान है। ममदानी की फैमिली उस वक्त अमेरिका आई थी जब वो 7 साल के थे। वो 2018 में अमरीकी शहरी बने थे। इनके वालिदैन हिंदुस्तानी और इनकी पैदाइश योगांडा में हुई थी। के हरी के लिए यह लम्हा सिर्फ जोश का नहीं बल्कि जज्बाती भी है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में कई लोगों ने अपनी जिल्द के रंग की वजह से भेदभाव का सामना किया होगा। ये वो शहर है जो अपने अंदर काफ़ी सब्र रखता है, लेकिन 9/11 के बाद लोग सवाल करने लगे कि क्या ये शहर हमारा भी है। 25 साल बाद इसी शहर में सूरत हाल बदल गई। ममदानी की इंतखाबी मुहिम में कई हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, जनूबी एशियाई, अमरीकियों, मुसलमानों और यहाँ तक कि ममदानी से हर मसले पर इत्तेफाक ना करने वालों के लिए भी दिलचस्पी पैदा हो गई। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से इस्लामी जमहूरिया ईरान की अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने रब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दिफाई शोबे में 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल में हो रही ताज़ा पेशरफ्त और अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। पुर्तगाली फुटबॉल लीजेंड और सऊदी अल नसर क्लब के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मुमलिकत की तरक्की और तब्दीली में सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के नुमाया किरदार की तारीफ करते हुए कहा है कि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मुमलिकत की तरक्की और कामयाबी में सऊदी वलीअहद की शख्सियत इंतहाई अहम है, इसीलिए हमें इनकी और इनके साथ काम करने वालों के मिसाली कामों को सराहना चाहिए। एक वीडियो पैगाम में जिसे अल नसर क्लब के एक्स अकाउंट पर जारी किया गया, इसमें रोनाल्डो ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। आप एक मिसाली मुल्क रखते हैं जहाँ ताबनाक मुस्तकबिल है, क्योंकि यहाँ तेज़ी से तरक्की हो रही है। आप सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अमल भी करते हैं और यही सबसे अहम बात है। रोनाल्डो ने मजीद कहा, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ, मैं पुर्तगाली हूँ लेकिन सऊदी अरब से मेरा ताल्लुक़ है।
النصر کے ساتھ معاہدے کی تجدید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یقیناً یہاں آمد کے اولین دن سے یہ میری ذمہ داری تھی کہ تبدیلی لاؤں جو صرف النصر کلب میں ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں بھی ہو۔ یہی میرا ہدف ہے۔ میرا مقصد ہمیشہ النصر کلب کی فتح ہے، اس لیے اپنے معاہدے کی مزید 2 سال کے لیے توسیع کی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ شماریات نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرح 2025 کی پہلی سہ ماہی میں کم ہو کر 3% رہ گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے 2025 کی پہلی سہ ماہی کے لیے لیبر مارکیٹ سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس میں سعودی مرد و خواتین کی ملازمت کے حوالے سے مثبت اشارے سامنے آئے ہیں اور افرادی قوت میں شمولیت کی شرح میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 6.5% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اب تک کی سب سے کم تاریخی سطح ہے۔ اسی طرح سعودی مرد و خواتین میں مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرح 11.5% ریکارڈ کی گئی، جبکہ سعودی خواتین میں یہ شرح خاص طور پر کم ہو کر 10.5% ہو گئی، جو کہ مقامی افراد کی بھرتی اور خواتین کو لیبر مارکیٹ میں بااختیار بنانے سے متعلق پالیسیوں کے مثبت نتائج کی عکاسی کرتا ہے۔ سہ ماہی کے دوران سعودی خواتین کی افرادی قوت میں شرکت کی شرح بھی نمایاں طور پر بڑھی ہے، جو کہ 36% تک پہنچ گئی، اور یہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے تحت معیشت میں سعودی خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کی علامت ہے۔ مدینہ منورہ زندہ تاریخ کی مانند ہے، جو نبوت کے واقعات، ہجرت کی تفصیلات اور سیرت طیبہ کے لمحات سے معمور ہے، کہ ہر گوشے میں کوئی نہ کوئی اثر باقی ہے اور ہر مقام نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ درجنوں ایسے مقامات نبویات سے مالا مال ہے، آج بھی عہد رسالت کی یاد دلاتے ہیں اور نسل در نسل نور و ہدایت کا سر چشمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ مقامات زائر کو اپنے گہرے تاریخی اور روحانی مفہوم سے متاثر کرتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے مسجد بنی انیف بھی ہے، جو مسجد قباء کے جنوب مغرب میں صرف 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا نام قبیلہ بنی انیف کے نام پر رکھا گیا، جو قبیلہ بلی کی ایک شاخ تھے اور اس وقت قباء کے باشندوں کے حلیف سمجھے جاتے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ مسجد المصباح یا الصباح کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی طلحہ بن البراء رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھی تشریف لائے تھے جب وہ بیمار تھے۔ یہ مسجد اپنی سادگی اور قدیم طرز تعمیر کی وجہ سے نمایاں ہے۔ اسے سیاہ پتھروں سے بغیر چھت کی بنایا گیا اور اس کی مجموعی جگہ تقریباً 37.5 مربع میٹر ہے۔ ترمیمی کاموں کے دوران اس کی دیواروں کو روایتی لکڑی کے ستونوں سے تقویت دی گئی، فرش کو سفید سنگ مرمر سے ڈھک دیا گیا اور روشنی کے لیے آثار قدیمہ کے طرز سے ہم آہنگ لائٹس نصب کی گئی۔ مسجد کے گرد ایک پتھریلا صحن ہے جس میں کھجور کے درخت اور مقامی جھاڑیاں لگائی گئی ہے، جو سادگی اور اصل پن کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اس مقام پر نہایت باریک بینی سے مرمتی کام انجام دیا گیا۔ یہ کام قومی سطح پر اسلامی ورثے کی نگہداشت اور مملکت کی عمرانی شناخت کو مضبوط بنانے کی مہم کے تحت کیا گیا۔ چین نے پاکستان کو دیے گئے $3.5 ارب کے کمرشل قرضے کو رول اوور کیا ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز نے وزارت خزانہ کے ایک ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ بیجنگ نے $2 ارب کی وہ رقم رول اوور کی ہے جو گزشتہ 3 سال سے پاکستان کے مرکزی بینک کے ذخائر میں شامل ہے، جبکہ $1.5 ارب کے ایک اور کمرشل قرضے کو بھی دوبارہ فراہم کیا گیا ہے جو اسلام آباد نے 2 ماہ قبل واپس کیا تھا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مشرق و سطح کے کمرشل بینکوں سے مزید $1 ارب اور کثیر الملکی مالیاتی اداروں سے $50 کروڑ بھی موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے ذخائر IMF کے مقرر کردہ ہدف کے مطابق ہو گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق یہ قرضے خصوصاً چینی قرضے پاکستان کے فارن ایکسچینج ذخائر کو سہارا دینے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ IMF نے موجودہ مالی سال کے اختتام تک ذخائر $14 ارب سے زائد رکھنے کی شرط رکھی تھی۔ پاکستان میں بارش سے متعلقہ واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی ہے، جبکہ 63 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ملک کے مختلف حصوں میں پری مانسون بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج بتایا کہ پری مانسون کا سلسلہ 26 جون کو شروع ہوا اور وقفے سے ملک کے مختلف حصوں میں جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں جمعے کو آئے سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے ایک ہی خاندان کے 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس خاندان کی مدد کرنے میں ناکامی پر شدید تنقیدوں کی زد میں ہے، جس نے سیلابی پانی میں گھرے ہوئے 1 گھنٹے تک اونچی زمین پر پناہ لی لیکن بالآخر بہہ گئے۔ انہیں بچانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی نہیں آیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں غم کی لہر دوڑی ہے۔